اس قرآن کریم نے ہمیں بارہا سمجھایا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ کہ اس دنیا کی زندگی کو کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس زندگی کی۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی پائیدار نہیں ہے، اصل زندگی پائیدار زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا دار فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا ہمیں دار العمل کے طور پر دی گئی ہے، اصل آخرت دار الجزا آخرت ہے، وہاں کی ہی ہمیں تیاری کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم اور آپ سب اس دوڑ اور دھوپ میں لگے ہوئے ہیں کہ آج اگر میرا ایک بنگلہ ہے تو 2 ہو جائے، 2 ہے تو 3 ہو جائے، 3 ہے تو 4 ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یقول ابن آدم مالی مالی مالی، کہ انسان کی زبان پر صرف یہ رہتا ہے میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ آج ہم اپنے گھروانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے آس پڑوس کے لوگوں میں جھانک کر کے دیکھیں، ہر آدمی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے ایک پلاٹ میں نے ابھی لیا ہے، ادھر ایک پلاٹ میرا پڑا ہے، یہ مکان میں نے ابھی 1.5 کروڑ کا بھی خریدا ہے، اس انداز سے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، وہ بھی میرا ہے۔ اس انداز سے ہر آدمی بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوگا وہ تمام کے تمام جس کو یہ کہہ رہا ہے یہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، یہ میں نے ابھی خریدا ہے، اس کی پراپرٹی جو میں کل خرید لوں گا وہ پھر میرے نام رجسٹرڈ ہو جائے گی، میرے عزیزو سب یہی رہ جائے گا۔ میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر جا رہے ہیں، ساتھ میں ان کا خادم بھی موجود ہے، اور خادم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت خادم جو ساتھ میں ہیں، دونوں حضرت اور خادم دونوں سفر پر ہیں، اور ساتھ میں ٹفن بھی ہے جس میں 3 روٹیاں ہیں، حضرت نے ساتھ میں لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تاکہ بھوک محسوس ہو، تاکہ کچھ تھوڑا بہت کھا سکے، کچھ دور چلے تو خادم کو بھوک لگی، خادم نے چپکے سے ایک روٹی نکالی اور کھا لی، حضرت کو بتایا نہیں۔ حضرت سفر پر رواں دواں ہیں، چلتے رہے، کہیں جا کر کے رکے، اور رکنے کے بعد حضرت وہاں آرام کے لیے رکے۔ جب بیدار ہوئے، اٹھے تو حضرت نے خادم سے کہا کہ بھئی ذرا بھوک لگی ہے، کھانا ہو تو کھانا سامنے رکھو۔ خادم سامنے کھانا رکھتا ہے، اور دیکھا حضرت نے دیکھا کہ صرف 2 روٹی ہے۔ حضرت کہنے لگے کہ اس میں تو 3 روٹی تھی، اس میں تو 3 روٹیاں میں نے رکھوائی تھی، اس میں 2 روٹیاں، 1 روٹی کہاں چلی گئی؟ خادم کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو نہیں کھائی، مجھے تو معلوم نہیں کہاں چلی گئی روٹی۔ صاف انکار کر دیا، حضرت مجھے معلوم ہی نہیں کہ روٹی کہاں چلی گئی، اس میں تو 2 ہی روٹی تھی۔ جب یہ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ڈھیلے جو سامنے پڑے ہیں مٹی کے، وہ 3 ڈھیلے اٹھا کر کے لے کر کے آؤ۔ وہ نوجوان خادم گیا اور اٹھا کر کے لے کر کے آئے 3 ڈھیلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزاتی طور پر ان ڈھیلوں کو سونے میں تبدیل کر دیا، ان ڈھیلوں کو سونا بنا دیا، اور 3 بنا دیا۔ اور بنانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 1 ڈھیلا آپ کا بھائی، 1 ڈھیلا میرا، 1 ڈھیلا آپ کا، 1 ڈھیلا میرا، اور فرمایا کہ 1 ڈھیلا جو بچا ہے 1 ڈھیلا اس کا ہے، اس نے 3ری روٹی کھائی ہے۔ فوراً خادم کے حضرت میں نے کھائی ہے، میں نے کھائی ہے، حضرت فوراً میں نے کھائی ہے۔ حضرت نے کہا کہ آپ نے کھائی ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہی رکھ لو اس کو بھی۔ حضرت نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کے جھوٹ بول رہے ہو، آپ اس لائق ہو ہی نہیں کہ آپ ایک نبی کے ساتھ رہ سکو، آپ اس لائق ہی نہیں کہ آپ کو خادم رکھا جائے، آپ دنیا کے حریص ہیں، آپ دنیا کے دل میں مگن ہیں، آپ دنیا کے اندر۔ حضرت نے یہ کہہ کر کے خادم کو ودا کر دیا اور کہا کہ 3 ٹھیکریاں جو سونے کی بنائی ہے وہ میری بھی اور اپنی بھی، 3 آپ لے کر کے چلے جاؤ۔ حضرت نے خادم کو وہیں رخصت کیا اور حضرت سفر پر اکیلے روانہ ہو گئے۔ دیکھا کہ وہ خادم اکیلا چلا، کچھ دوری پر چلا، اس کو کچھ بدماش ملے، کچھ ڈاکو ملے اس زمانے کے۔ ان ڈاکوؤں نے روک لیا اس کو، اور روکنے کے بعد کہا کہ بتاؤ بھائی کیا ہے تمہارے پاس، جو بھی ہے دے دو۔ اب اس نوجوان نے سوچا کہ اگر میں نے نہیں بتایا تو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، مجھے جان سے مار بھی سکتے ہیں۔ کہنے لگے کہ بھئی تم 2 آدمی ہو اور ایک میں ہوں، 3 ہو گئے میرے پاس، میرے پاس سونے کے 3 ٹکڑے ہیں، 3 ایک تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس سے اس نے سوچا کہ میری جان بچ جائے گی۔
اسی انداز سے تقسیم کر لی گئی. دو بدماش تھے, دونوں نے ایک ایک لے لی, اور ایک حضرت کا جو خادم جس کو حضرت نے چھوڑا تھا ایک ٹھیکری اس نے لے لی. تینوں نے ایک ایک تقسیم کر لی اور روانہ ہوئے, چلتے رہے. کچھ دوری پر جا کر کے ان کو بھوک لگی. انہوں نے ایک آدمی طے کرا کہ بھئی ایک آدمی جا کر کے شہر سے کھانا لے کر کے آ جائے, ایک آدمی جا کر کے شہر سے کھانا لے کر کے آ جائے. اب انہوں نے ایک آدمی کو شہر سے کھانا لانے بھیج دیا, اور کھانا لانے کے لیے بھیج دیا تو وہ آدمی جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا ادھر وہ بھی پلاننگ کر رہا ہے, ادھر یہ دونوں پلاننگ کر رہے ہیں. ان دونوں نے پلان بنایا کہ جو ہی وہ آدمی آئے گا کھانا لے کر کے اس کو دور سے دور ہی تیروں سے مار دیا جائے گا, اور پھر جو اس کی روٹی ہے وہ بھی ہم لے لیں گے, اور جس کے پاس سونے کی ٹھیکری ہے وہ بھی ہم لے لیں گے. اور ادھر وہ آدمی جو ہے لینے گیا ہوا ہے, جو روٹی لے کر کے آیا ہے وہ بھی اتنا شریر قسم کا آدمی ہے. اس نے بھی یہ سوچا کہ وہ دو آدمی جو دو ٹھیکری لے کر کے وہاں بیٹھے ہیں بدماش, میں ان کی ٹھیکری لے لوں گا. اور اس نے کیا کہ کھانے میں زہر ملا کر کے لے کر کے چلا. اب ادھر یہ آدمی جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے دور سے ہی دیکھ کر کے اس کو چھلنی کر دیا, تیروں سے زخمی کر دیا, اس کو وہی مار دیا. کیا ہوا؟ اب سوچا کہ یہ تو مر گیا, اس کے پاس جو سونے کی ٹھیکری تھی وہ لے لیے, اور سوچا کہ کھانا تو ہمارے پاس موجود ہے ہی, چلو کھانا بھی کھا لیتے ہیں. اب وہ آدمی تو کھانا پہلے ہی زہر ملا کر کے لے کر کے آیا تھا اس میں. اب انہیں کیا کرا, ان دونوں لوگوں نے جب کھانا کھایا تو یہ دونوں لوگ بھی وہی مر گئے. پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپسی میں آئے, دیکھا کہ وہ تینوں وہی مرے پڑے ہیں, اور وہ سونے کی تینوں ٹھیکریاں وہی پڑی ہیں. تو میرے عزیزو, اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہی ہے, انسان اس دنیا کے پیچھے کتنا بھی بھاگ لے, اس کے لیے کتنی بھی جد و جہد کر لے, کتنا جھوٹ بول لے, کتنا مکر کر لے, فریب دے لے, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک لے, کچھ بھی کر لے, وہ تمام تر کوششوں کے باوجود انسان جو مال اکٹھا کر لے گا وہ کچھ نہیں ہوگا, وہ سارا پھر بھی یہی چھوڑ کر کے جانا ہے. جس طریقے سے ان تین لوگوں نے چھوڑا, اور وہ سارا سونا یہی چھوڑ کر کے چلے گئے, اور ایک دوسرے کی جان بھی لے لی, لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکا. میرے عزیزو, ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے, ہم وہ کام کریں جن سے ہمارا رب راضی ہو. دنیا تو پھر بھی ملنی ہے, دنیا پھر بھی ہمیں حاصل ہو جانی ہے, لیکن ہم اتنا اکٹھا کر لیں کہ ہماری ساتوں پشتے کھاتی چلی جائیں. میرے عزیزو یاد رکھو, ہم نے حلال طریقے سے اگر نہیں کیا ہوگا اکٹھا تو کل قیامت کے دن وہی مال ہمارے لیے وبال جان بھر کر کے کھڑا ہو جائے.